محبت خالی دعوے کا نام نہیں، محبت دلیل مانگتی ہے۔ ہم نے تو عشق کے بارے میں یہ پڑھا ہے، العشق نارن یحرک ما سوی الحبیب، عشق ایک ایسی آگ ہے جو محبوب کے علاوہ ہر شے کو جلا دیتی ہے۔ کوئی خواہش بھی نہیں رہتی، کوئی تمنا بھی نہیں رہتی، اپنا آپ بھی نہیں رہتا۔ محبت ہی تو ہے جس میں نہیں ہوتا، تو ہی تو ہوتا ہے۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوا جے میں ہوا۔ اپنے آپ کی تو نفی ہے۔ یہاں میرے فیشن بھی چل رہے ہیں، محبوب کی مخالفت بھی چل رہی ہے، اور میں کہوں کہ مجھ سے بڑا زمانے میں عاشق رسول نہیں ہے، تو یہ سوالیہ نشان ہے میرے عشق پہ۔ آؤ اپنی طرز زندگی پہ غور کریں، ان کی محبت کے سانچے میں ڈھل جائیں۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری۔ پھر ایک مرتبہ بھی تیرا درود پڑھنا حضور کی بارگاہ میں ایسے پہنچے گا کہ تجھے اس کا جواب بھی محسوس ہوگا۔ لیکن اگر تیرا دل صنم آشنا ہوا تو پھر تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو تیرا عشق، تیری محبت، تیری الفت، تیرا پیار تجھ سے عمل مانگتا ہے، محبوب کے ساتھ وفا مانگتا ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کی فرمانبرداری کی جاتی ہے، اس کا کہا مانا جاتا ہے۔ تو میں اور آپ اگر حضور سے محبت کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن محبت اپنی تکمیل تک تب پہنچے گی، اپنی منزل تک تب پہنچے گی جب محبت کا حقیقی ثمرہ بھی ہمیں حاصل ہوگا، اور وہ کیا ہے کہ ہم اطاعت محبوب میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، 100 بار بھی کہوں تو اس کی چاشنی نہیں جاتی، کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو، اور تمہیں بتانا پڑے کہ جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم عاشق رسول ہوتے ہیں۔ فرمایا تمہیں بتانا نہ پڑے، کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تمہاری وضاحت، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز حیات، تمہارا طرز معاشرت اتنا خوبصورت ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ میں تو کبھی کہتا ہوں کہ یار آج مجھے لوگ مصطفیٰ کہہ کے پکارتے ہیں، اور آپ میں سے بھی بہت سارے جو اس نسبت سے اپنے آپ کو منسوب کیے ہوئے ہیں، بلکہ ہم سب مصطفیٰ ہیں، تو ہمیں مصطفیٰ کہہ کے جب پکارا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں اے کاش کے حشر کے دن بھی ہمیں مصطفیٰ کہہ کے پکار لیا گیا تو سارے مصائب اور ساری تکلیفیں حل ہو جائیں گی۔ لیکن اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو بدلنا تو پڑے گا، اس انداز سے حقیقی معنی میں مصطفیٰ بننا پڑے گا کہ میرے طرز زندگی، میرے اطوار حیات بتائیں کہ میں واقعی مصطفیٰ ہوں۔ تو پھر حشر کے دن صرف اس نام سے آواز پڑ گئی کہ فلاں مصطفیٰ آ جائے، تو مصطفیٰ نام سے، اس نسبت سے پکارا جانا ہی ہماری نجات کی ضمانت بن جائے گا، اس لیے کہ ہم منسوب ہیں حضور کے نام سے۔ تمہارے ساتھ بس یہی نسبت ہی کیا کم ہے، تمہارے ساتھ بس یہی نسبت ہی کیا کم ہے، سبھی کہتے ہیں مجھ کو مصطفیٰ یا رسول اللہ۔ تو اس نام سے اگر پکارا گیا تو یہ میری اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہوگا، لیکن یہ تبھی ہوگا اگر ہمارا طرز زندگی بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم حضور کے نوکر ہیں۔ جس سے آپ پیار کرتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کی فکر کو بھی اختیار کرتے ہیں، اور اس کے نظم سے آپ جڑ جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنے اور حضور علیہ السلام سے محبت کرنے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم حضور کے دین کے لیے اپنی خدمات کو پیش کریں۔ اس وقت حضور کا دین ہم سے متقاضی ہے کہ ہم اپنا آپ حضور کے لیے پیش کریں، اپنا وقت پیش کریں، اپنی صلاحیتیں پیش کریں، ضرورت پڑے تو اپنی جان پیش کریں، اپنا مال پیش کریں، اپنا خون پیش کریں، اپنی اولاد پیش کریں۔ تو اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگا دو، اور اس انداز سے زندگی بسر کرو کہ تم دور سے پہچانے جاؤ کہ تم حضور کے غلام ہو۔ ادارۃ المصطفیٰ سے جڑے ہوئے لوگوں کو خاص طور پہ میں تلقین کرتا ہوں کہ وہ اپنی زندگیوں کو بالکل حضور کے ساتھ وابستہ کر دیں۔ ان کی پہچان اور معرفت حضور کا نام ہے، تو پھر حضور کے نام کی لاج رکھنی چاہیے، اور ہمارا طرز زندگی اور ہمارا انداز معاشرت اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو۔ ایک دن حضور نے وضو کیا تو اصحاب رسول آگے بڑھے، حضور کے مبارک وضو کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہروں کے اوپر ملنے لگے۔
اور جنہیں وہ پانی نہیں ملتا تھا وہ ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے ان کو اپنے چہروں پہ ملتے۔ محبتوں کا یہ انوکھا انداز، کچھ لوگ دلیلیں ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ بنا دی، پہنچے آپ دریا سرکار یارا۔ تو وہ حضور کے مبارک وضو کا پانی اپنے ابدان پہ مل رہے ہیں۔ فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا کہ تم یہ کام کر رہے ہو؟ میں نے تو حکم نہیں دیا، سارے امور کا حکم نہیں دیا جاتا۔ محبت کا اپنا مزاج ہے، محبت کچھ خود سمجھتی ہے، محبت کے اپنے رنگ ہیں، کچھ چیزیں محبت کشید کرتی ہے۔ تو کہا کہ میں نے تو یہ حکم نہیں دیا، ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا؟ قالوا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے۔ یہ تقاضۂ محبت ہے کہ محبوب کے بدن سے گرا ہوا پانی بھی زمین پہ نہ بہنے پائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پچنے لگوائے اور ایک صحابی کو کہا، جاؤ اس کو ایسی جگہ بہا آؤ جہاں کسی کے قدم نہ پڑے۔ وہ گئے اور ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کر نوش جاں کر لیا، اور جب وہ واپس آئے تو حضور نے دیکھا تو کہا، لعلک شربت، شاید تو پی آیا ہے۔ اس نے کہا، جی حضور، میں نے کہا کہ اس سے بہتر اور کیا جگہ ہو سکتی۔ تو آقا کریم ناراض نہیں ہوئے بلکہ فرمایا، یا غلام قد حررت نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے نجات دلا دی۔ تو حضور نے فرمایا، ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس چیز پر کس نے ابھارا ہے؟ تو انہوں نے کہا، اللہ اس کے رسول کی محبت نے۔ تو اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کی نفی نہیں کی کہ یہ اللہ رسول کی محبت نہیں ہے، محبت کا یہ تقاضا ہے، لیکن دوسرا پہلو حضور نے یہاں واضح کر کے بیان فرمایا، اور یہ نبی کا منصب ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرے، فلیصدق حدیثہ اذا حدث، اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ ایک، جب بھی بولے سچ بولے، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا تُؤْمِنَ، اور جب اس پر لوگ اعتبار کر کے اس کے پاس اپنی امانت رکھیں تو وہ اس میں خیانت نہ کرے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی، وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، جو اس کا ہمسایہ ہو اس کے حقوق کا خیال رکھے۔ ایک طرف تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، یہ تمہاری محبت کا چھلکتا ہوا ایک انداز ہے، لیکن کہیں یہی نہ رک جانا اور محبت کے اسی انداز کو ہی اپنا کر کے باقی سب چیزوں سے بے نیاز نہ ہو جانا۔ تقاضۂ محبت یہ ہے کہ تم میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بھی چلو، اور یہ کام اگر تم 3 کر لو تو پھر تم سے اللہ بھی محبت کرے گا، اس کا رسول بھی محبت کرے گا، اور تمہاری محبت جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے وہ بھی معتبر ٹھہرے گی، کہ تم صرف کچھ انداز بجا لانے سے اپنی محبت کا انداز اختیار نہیں کرتے ہو، بلکہ حضور کے لائے ہوئے دین کو بھی تم اپنی روح تک اتار کر کے اپنی محبت کے حقیقی رنگ کو پیش کر رہے ہو۔ تو اب یہ 2 چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ کچھ لوگ تو اس طرح حضور علیہ السلام کی بات کرتے ہیں کہ سویر سے لے کر شام تک وہ حضور کی محبت، حضور کا پیار، حضور کا نام، حضور کے ساتھ عقیدت کا اظہار مثالی ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ حضور کا ذکر آ جائے تو ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگ جاتے ہیں، اور ان کا وجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار سے، حضور کی الفت کے نور سے بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ 5 گانا نماز بھی نصیب نہیں ہوتی، اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں ان میں وہ بہت زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تہجد بھی پڑھیں گے، حقوق العباد کا خیال بھی رکھیں گے، لیکن حضور کا نام بھی صحیح طریقے سے لینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو 2 پہلو ہیں، ایک طرف ادب مفقود، دوسری طرف عمل مفقود۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اور دوسری طرف یہ کہ اگر تمہارا یہ عمل نہیں ہوگا تو پھر تمہارے اس عمل اور تمہارے اس رویے کی تحسین نہیں کی جائے گی۔ تو توازن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔
آپ عمل میں بھی طاق ہوں اور عقیدت کے رنگ بھی آپ کے بشرے سے دکھائی دیں.